الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان اعلان کیا گیا تھا، حجر اسود اور آب زمزم، سب سے پہلے میں آب زمزم کے تعلق سے بات بولنے کی کوشش کروں گا۔ آب زمزم، زمزم جو عربی لفظ استعمال کیا گیا، وہ سب سے پہلے حضرت ہاجر علیہ السلام کے زبان مبارک سے کیا گیا۔ حضرت ہاجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت کی ماں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم ہے اور وہ حنیف ہیں، یعنی وہ سیدھا دین پر چلنے والے تھے، اور وہ دین حنیفہ ہمیں ملی ہے تاکہ ہم اس کے اندر ہماری زندگی کو گزاریں اور اس کے ساتھ ہی ہماری نجات ہو۔ تو یہ دین حنیفہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجر علیہ السلام، جس کو ہم اور آپ ہاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں، تو حضرت ہاجر علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے زبان سے اس پانی کا نام دیا تھا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ اور آب، یہ جو فارسی اور اردو لفظ ہے آب کا، جس کو ہم پانی کو لیتے ہیں، آب زمزم یعنی زمزم کا پانی۔ زمزم کا کیا معنی ہے؟ روکو روکو، مطلب جب یہ آب زمزم پھوٹ نکلا تھا تو حضرت ہاجر علیہ السلام بڑی شدت کے اندر یہ پانی ضائع نہ ہو جائے یا جذب نہ ہو جائے، ریگستان کی مٹی کے اندر یہ پانی جذب نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے میرے بیٹے کو پانی پلانے کا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے دور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں روکو، اس پانی کی بہاؤ کو روکو۔ زمزم کہا جاتا ہے۔ تو زمزم کا مطلب آتا ہے روکنا، کسی آڑ بنانا، گٹ بنانا بولتے، پانی چل جاتا ہے بولتے گٹ بناتے نا، اس طرح سے ہمیں اسے روکنے کو کہتے ہیں زمزم۔ سب سے پہلے حضرت ہاجر علیہ السلام نے اپنے زبان سے اس پانی کا نام زمزم رکھا، اور آج بھی وہی نام سے جانا جاتا ہے، اور تا قیامت اس کو آب زمزم ہی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آب زمزم آیا کیسے اس دنیا میں؟ سب سے پہلے جب آیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی ساری قربانیاں ہیں، نہ صرف حضرت ابراہیم کے بلکہ حضرت ہاجر علیہ السلام کے اور ان کے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی کئی ساری قربانیاں ہیں، جو ان کے نسل سے جو ہیں ہمیں اور آپ کو آج دین الاسلام ملا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3364، 3364، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل حدیث کو شمار کیا۔ کہتے ہیں حضرت ہاجر کو جب ابراہیم علیہ السلام نے ریگستان کی مٹی میں جو ہے چھوڑ کے چلا گیا، اس وقت حضرت ہاجر کے پاس جتنا بھی کھانا تھا، پینا تھا، پانی تھا، یہ سب جو ہے ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے یا بھوک کے مارے تڑپ رہے تھے، حضرت ہاجر کے سینے سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا بچوں کو پلانے کے لیے، تو اس حالت میں حضرت ہاجر ہیبت کے مارے صفا اور مروہ کے درمیان میں جو ہے چکر کاٹتی رہیں، 7 چکر، اور آخری میں مروہ پہاڑ پہ جب پہنچتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا آیا، اسماعیل علیہ السلام کو، اس ننھے سے بیٹے کے بازو کوئی ایک شخص کھڑا ہے۔ ان کو ڈر محسوس ہوا کہ وہ شخص میرے بچے کو کچھ نقصان نہ کرے، دوڑتے ہوئے آتی ہے، اور جیسے قریب ہوتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس اپنی پر کو، جس کے 2 پر بھی تھے، یعنی ایک عجیب
انسان تھا، ایک عجیب انسان تھا، یوں کہا جاتا ہے. تو وہ پھر ڈر گئی، دیکھتی ہے کہ وہ ان کے پر سے جو ہے زمین پہ مارتا ہے اور وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ پھوٹ آتا ہے. جب تک ہیبت کے مارے آنے والی حضرت ہاجرہ جب بچے کو پاس پانی کو دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہیں اور اس شخص کے بارے میں چھوڑ دیتی ہیں اور اس پانی کو گٹ بنا کر جو ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمزم زمزم، مطلب اس کو روکو، پانی کو روکو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ میری ماں حضرت ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس کو نہ روکی ہوتی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پانی پوری دنیا کو ڈبا دیتی بولی. تو اس طرح سے کہا جاتا ہے، مطلب وہ ایک بابرکت پانی تھی، محض حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر سے مارنے کی وجہ سے پھوٹ آیا چشمہ تھا. وہاں پہ کوئی پانی کا چشمے کا دور دور تک جو ہے کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایک غیب سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو ہے پانی کا چشمہ پھوٹ آتا ہے اور جس کو زمزم کہا گیا. اور اس پانی سے وہ بھی سیریاب ہوتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی پلاتی ہیں. پھر وہ شخص غائب ہو جاتا ہے. پھر اس جگہ پہ پانی کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کرتی ہے حضرت ہاجر علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک گٹ کی شکل میں بناتی ہیں. اور دور سے جو ہے ایک جرہم قبیلہ، یہ عرب ممالک کا قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ، اس کا نام آتا ہے جرہم. یہ دور سے جاتے ہیں اور انہوں نے دیکھا، یعنی قبیلہ جب سفر کرتے ہوئے چلے جاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ چند پرندے اوپر جو ہے گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے اندیشہ لگایا کہ یہ پرندے تو صرف پانی کے پاس گھومتے ہیں. تو دور سے اس پرندے والی جگہ پر وہ پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ آنے کے بعد وہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہاجر سے کیا ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حضرت ہاجر فرماتی ہیں بلا شبہ آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. اور عرب کے قبیلے کا ایک رواج تھا کہ جہاں بھی پانی مل جاتا تو وہاں پہ وہ بس جاتے. اس طرح سے اس جگہ کو جو ہے بسایا گیا انسانوں سے، آدمیوں سے. اور وہ جگہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم یہاں پہ میرا گھر تعمیر کرو. بعد میں یہ منظر پیش آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسر ہو کر بیت اللہ کی کنسٹرکشن کرتے ہیں. بیت اللہ کو جو ہے اینٹ جوڑ کر جو ہے بنایا جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ آج جب جائیں گے تو زمزم کا پانی کا چشمہ، پانی کا کنواں بالکل بیت اللہ کے قریب میں پایا جاتا. یہ زمزم کا مطلب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک واحد ایسا پانی ہے جس کو پینے سے نہ صرف پیاس بجھتی ہے بلکہ بھوک بھی مٹ جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3061، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحد ایک ایسا پانی ہے جس کو بھوک لگتی ہے تو یہ پانی پی لیے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، اور جس کو پیاس لگتی ہے تو یہ پانی پی لیا تو وہ پیاس بھی ختم ہو جائیں گے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے. فرماتے ہیں ابن عباس نے کسی شخص کو وہاں سے پانی پی کر آتے ہوئے دیکھا اور پوچھا ان سے کہ تم نے وہاں سے پانی پی؟ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں نے پانی پی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تو وہ پانی کو پیے تو سب سے پہلے قبلہ رخ ہو، یعنی آداب بتاتے ہیں. زمزم پانی کو جس طرح سے پینا اس کے ادب بتاتے ہیں، اس کے مینرز بتاتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب تو زمزم پانی کو پیے تو قبلہ رخ ہو کر پیے، نمبر 1. نمبر 2 اس کو کھڑے ہو کر پیے. نمبر 3 بسم اللہ پڑھ کر پیے اور پورا پیے اور دل کھول کر پیے، یعنی اچھے انداز میں پورے نیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت جزا رکھا ہے، بہت بابرکتیں رکھی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے اس پانی کو پی، یہ حکم فرمائے تھے. اور فرماتے ہیں ہم مسلمان ہیں جو کہ اس زمزم کے پانی کو پورے ہوش سے پیتے ہیں اور پورے پیاس بجھنے تک پیتے ہیں، لیکن منافق ایسا نہیں پیتا. بولے مطلب پانی پیتے وقت اللہ پہ توکل، اس پانی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، یہ سمجھ کر پیا جاتا ہے، یہ ادب بتایا جاتا ہے. نمبر 1
قبلہ رخ ہو کر پینا. نمبر 2 کھڑے ہو کر پینا. اور یہ کھڑے ہو کر کیوں؟ کیونکہ پانی تو بیٹھ کر پینا چاہیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے عزت کے خاطر, کیونکہ یہ عام پانی کے مانند نہیں ہے, اس کو عزت دینے کے خاطر اس کو کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا. تیسری بات جو ہے بسم اللہ پڑھ کر پینا اور خوب پینا, خوب دل سے پینا اس چیز کو. اور چوتھا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرنا, یعنی الحمدللہ کہنا پینے کے بعد. یہ اس کے آداب 4 بتائے جاتے ہیں. حج اور عمرہ کو جا کے آنے والے لوگ آپ کے گھر تک جو ہے زمزم کا پانی بھجواتے ہیں. اور یاد رکھیے زمزم کے پانی کو جب آپ ڈائریکٹلی پیتے ہیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے باٹلز ہوتے ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہاں تو پانی نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں, اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا کر گھلا کے پیو. اور اس کی صفت کو اور بتاتے ہیں, جہاں بھی زمزم کا پانی چلے جاتا وہ پورے پانی کو جو ہے اسی مانند بنا دیتی, مطلب وہ پورا پانی پھر زمزم کی شکل اختیار کر لیتا, یہ کہا جاتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس پانی کو دیگر پانی میں ملا کر بھرپور نوش فرمائیے, تاکہ زمزم کا پانی ملتے ہیں دوسرا پانی بھی جو ہے اسی طرح کی شکل کو اختیار کر لیتا. یہ سائنٹیفکلی پروو کیا گیا کہ زمزم کے پانی پینے کے بعد ایک جسم کے اندر پائے جانے والی توانائی, اس کو انرجی بولتے ہیں, اور بیفور زمزم کے پانی پینے کے اندر اس کی جسم کے اندر توانائی کو ماپا گیا تو بتایا جاتا ہے, جاپان سائنٹسٹ ایک ہے, ہائیڈرولوجسٹ ایک ہے, اس نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. اور آپ کو یوٹیوب پہ پیغام ٹیلی ویژن, پیغام چینل کا جو ہے ایک یوٹیوب ویڈیو مل جاتا. پیغام ٹی وی نے باضابطہ جو ہے اس سائنٹسٹ کا ایک انٹرویو لیا اور اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا. تو آپ یوٹیوب پہ زمزم پانی کی امپورٹنس آف زمزم واٹر بول کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ویڈیو دیکھیے انشاءاللہ. تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے, وہ سائنٹسٹ کہتا ہے ہم نے دنیا میں کوئی ایسی مخصوص پانی کو نہیں دیکھا جو یہ زمزم دکھتی ہیں, یعنی زمزم کے پانی کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو جسم کے طاقت کو, توانائی کو بڑھا دیتی ہیں. میں نے کوئی دوسرا پانی ایسا نہیں پیا. اور کہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں نا, اب آپ جائیں گے دنیا میں الگ الگ قسم کے پانی ہے. ہمارے تو گراؤنڈ لیول واٹر پیتے ہیں, ہمیں پھر منرل واٹر بول کے پیتے ہیں, لیکن ہمالیہ واٹر بول کے آتا. بعض لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تہمت کرتے تھے کہ ہمالیہ واٹر پیتے, فلانا سی ایم جو ہے یہ پیتے, فلانا پرائم منسٹر یہ پیتے بولتے. اور جو امبانی اڈانی کے جو فیملیز ہیں وہ بھی جو ہیں نیوزی لینڈ کے گلیشیئرس کے جو پانی ملتا ہے وہی پیتے ہیں. تو ہوتا ہے ایسا, جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا اچھا پانی پینے کی کوشش کرتا. اور آبویسلی ہر پانی ہر جگہ کے پانی سے الگ الگ مختلف ہوتا ہے. تو بہرحال پانی کیسا بھی ہو, لیکن جب زمزم کی بات آتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پانی نہیں ہو سکتا, یہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے, کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کو آپ لوگ جس نیت سے پیتے آپ کی اس نیت پوری ہوتی. نمبر 1, جو شخص اس کو صحت چاہتے ہوئے پیتا تو اس کو وہ صحت دی جاتی. جو شخص اس کو بیماری دور کرنے کے لیے پیتا تو اس کی بیماری اس پانی کی وجہ سے دور کی جاتی. مطلب بیمار کو یہ شفا یاب بنا سکتی ہے, اتنی طاقت اس پانی کے اندر ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں جو شخص کھانا سمجھ کر پیتا تو اس کو طاقت مہیا کیا جاتا. جو انسا بھی ہو, جو جس نیت سے پیتا اس کی وہ نیت پوری کی جاتی. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3062 سے 3067 تک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک حدیث مل جاتی جس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے. تو زمزم بڑا ہی مخصوص پانی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کئی سارے برکتیں ہیں. جب زمزم کو کھودا گیا, وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے پر کے ساتھ کھولے, زمین سے جو ہے فوارہ نکلا. بعد میں جرہم قبیلہ بس گیا اور یہ زمزم کا پانی غائب ہو گیا. جب میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہونے والے ہی تھے, اس سے پہلے حضرت عبد المطلب یعنی میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ایک خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کھدائی کرو اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ آئے گا. ایسا ان کو الہام کیا جاتا ہے, ان کو خواب میں دکھایا جاتا ہے. جو کہ وہ لیڈر تھے, یعنی مکہ کے شہر کے لیڈر تھے, تو انہوں نے ایسا ہی کیا. جس جگہ پہ ان کو بتایا گیا اس جگہ پہ کھدوائی کی تو وہاں پہ ایک پانی کا چشمہ پھوٹ آیا. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہونے کے لیے 40 دن ہے, کہا جاتا ہے کہ 40 دن ہے. اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ زمزم کا پانی جو کہ دبے گیا تھا, پھر کو اس کو
حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے کھدوائی کر کر پھر سے جو ہے اس کو وجود میں لایا. اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ زمزم کا پانی موجود رہے گا، یاد رکھیے. اور زمزم کے پانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے تھے. فرماتے ہیں صحیح البخاری کی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 3342، دنیا میں کوئی پانی ایسا پانی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پانی نہیں ہے. اور فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرایا گیا، جبرائیل میرے پاس آئے اور میرے سینہ چاک کرے، یعنی میرے سینے کو کھولے، زمزم کے پانی سے جو ہے میرے دل کو دھویا اور اس جگہ پہ میرے دل کو رکھ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے دل سے شیطان کا وسوسہ ہٹا دیا گیا، یعنی آپ بالکل معصوم تھے. تو یہ ہمارے کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک الگ سے واقعہ جیسا، ایک فینٹیسی جیسا دکھیں گا، لیکن جو ایمان رکھتا ہے ان واقعات کے اوپر، یہ بات حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے ہمیشہ سچ ہی کہا ہے. یہ تو کفار مشرکین بھی مانتے تھے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کفار کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے چرچے تھے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینہ کو چاک کیا گیا، یعنی زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس بات کو آج کے لوگ کیا کرتے ہیں، کفن دھونے کے لیے بھی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی مردہ جسم کو دھونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور بعض لوگوں تو آج ہمارے چندول کا حال بتا رہا ہوں میں، ہوگا کہ شاید دوسری جگہ بھی ہوگا، کفن کے اوپر پانی ڈالتے ہیں زمزم کا پانی، جو کہ بیکار ہے، جس کی کوئی شرعی اصول نہیں ہے، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. کفن کے اندر جو ہے زمزم کے پانی کو ڈالنا یہ بدعت ہے. اگرچہ آپ ایسا کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہ دفنانے کے بعد جب مٹی ڈالی جاتی، مٹی کے اوپر بھی جو ہے زمزم کا پانی کا پورا بوٹل لگا کے ڈالتے ہیں. میں کتنے مرتبہ بولا وہاں ٹھہر کے، میرے کو پاگل جیسے دیکھے لوگ، ارے ذرا دیا تو میں پیتم تھا نا، میرا پیاس بجھتا تھا نا، بیکار مٹی کے پالے کرتے ہیں وہ پانی کو، بول کے آواز دے کے بولا میں تاکہ لوگ سنے بول کے. لیکن کسی کے اندر یہ بات چبھتی نہیں، کیونکہ جس طرح سے کوئی بڑا بولتا اس کو اسی طرح سے کرتا جاتا. اور یہاں کے جو عالم علماء جاتے ہیں نا قبرستان میں دفنانے کے لیے، یہ لوگ بھی منہ کھولتے نہیں. اللہ کے سوا کس کو پوچھتا؟ یہ دیوانہ کو پوچھتا نہیں، کیونکہ یہ دیوانہ چاہے علم نہیں نا اس کے پاس، تو کس کو پوچھتا؟ سامنے ٹھہر کے جو عالم صاحب مدفون کرے، دعا کرے باضابطہ، اور انہیں کے ہاتھوں سے جو ہے کفن کے اندر جو ہے لاش کو لٹانے کے بعد جو ہے مردے کو لٹانے کے بعد جو زمزم کا پانی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ تمام حرکتیں دیکھنے کے باوجود بھی امام صاحب اس چیز کو نہیں روکے، تو کون ذمہ دار بنتے ہیں؟ امام بنتے ہیں. وہ تو دیوانہ ہے پاپ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، کیا بول کے انجانے میں کریا، بے علمی میں کریا بول کے. لیکن امام تو نہیں ہو سکتا نا ایسا. امام نے اپنے پوری عالمیت میں کبھی بھی ایسا واقعات نہیں پڑھا، لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے پیش آیا تو انہوں نے نہیں روکا، تو کیا ہو جاتا؟ یہ پکڑے جاتے. تو دیکھیے کفن کے اندر زمزم کا پانی ڈالنا، غسل کرتے وقت زمزم کا پانی ڈالنا، یہ بیکار باتیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں. زمزم کا پانی جو پانی ڈالتے تھا نا اسے پلا، اسے طاقت آتا ہوں، زندہ ہے. جو مدفون کرنے کے لیے گئے ان کو آدمی کو ذرا گھٹ پلاؤ زمزم کا پانی، بھائی پیو بھائی، بولو، ان کو طاقت آتا، ثواب بھی ملتا ہے انشاءاللہ آپ کو. لیکن آپ مردے کے اندر ڈالو تو کیا ہے؟ بیکار، بے بنیاد، ضائع ہو گیا پورا پانی. ایسے بدعت سے بچو، کیونکہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2005 حدیث، فرماتے ہیں جو طریقہ میرے دین کے اندر نیا شروع کیا جائے گا اس کو رد کیا جائے گا، کیونکہ وہ گمراہی ہے اور یہ ہر گمراہی جہنم کے پالے ہو جاتی. بولے تو ایسا کرنا گناہ ہے، یاد رکھیے. زمزم کے پانی جو لوگ زندہ ہیں ان کو دینا چاہیے، جو ہے بیماری سے مبتلا ہے تو بیمار کو پلاؤ نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ بیمار اس پانی کو پی لیا تو اس کو شفا یاب ہو جائیں گا، بولے تو بیمار شخص جو ہے تھا اس کو جا کے پلاؤ، اتش مگر خبر کے اندر ڈال کے ضائع مت کرو. یہ زمزم بڑا ہی عظمت والا پانی ہے اور اس کو ہم سب کو تہ دل سے، کھلے دل سے جو ہے اس کو پینا چاہیے. میں بولا نا آپ کو، آپ کے پاس اگرچہ چھوٹا بوتل آ گئے، جگ بھر پانی لیو، پورا جو ہے پانی اس پانی میں ملا ڈالو، پھر انشاءاللہ ایک ایک گلاس ڈال کے سب لوگ پی لو اور بھرپور پیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھرپور پیو، زمزم کو بولتے ہیں. تو پورے دل سے جو ہے آپ کو زمزم کو پانی پینا چاہیے. یہ رہی بات زمزم کی، اور بھی مختصر بات زمزم کی ملتی ہے. تو بہرحال جب جائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی زمزم سے جو ہے بڑا ہی، اب جتنے بھی دن مکہ کے پاس رہیں گے
24/7 جتنا بھی پانی آپ کو ملے گا فری میں ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھا پانی سے ریاب ہو جائیں گے.